ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ تو میں تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 2010 سے میرا واسطہ پڑا ہے. یہ بھی پتہ نہیں تھا یہ کوئی الگ فیلڈ ہے. جب میں ڈیجیٹل سکل میں آیا تو مجھے معاشی طور پہ بہت فائدہ ہوا. مجھے ایسے افراد کی اور اپنی ہی علماء کی ضرورت ہے جو اس میں کام کر سکیں. ہمیں انگلش نہیں آتی تو اس لیے ہم ڈیجیٹل سکلز کی طرف جا ہی نہیں سکتے. سکلز سیکھنے کی حد تک میرے حساب سے انگلش کا آنا کوئی ضروری نہیں. کانٹینٹ کو اگر آج ہم سامنے رکھیں تو اور دیکھیں کہ وہ کتنا سنا جاتا ہے، کتنا مفید ہے، تو شاید 1%. یہ نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتی ہیں. یہ بنوریا اور اس جیسے ادارے جو ڈیجیٹل چیزوں کی طرف آ رہے ہیں، وہ شاید میں ان کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ کر پا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنوریا میڈیا کے تمامی ناظرین کو آپ کا میزبان مرزا سبحان بیگ اپنے خاص مہمان کے سیگمنٹ کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین کرام، آج جس نوجوان سے آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں، جنہیں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، وہ ڈیجیٹل اسکلز کے حوالے سے ایک اتھارٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑا کام ہے، اور بالخصوص مدارس دینیہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے میں ان اسکلز کو پیدا کرنے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایک بڑا ڈیٹیل اور بریف آپ کا تعارف ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کی ہے. پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنے مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. اعجاز اللہ خان ایک باصلاحیت نوجوان گرافک ڈیزائنر اور ماہر ڈیجیٹل اسکلز ہیں، جنہوں نے 7 سال کے مختصر عرصے میں اپنی محنت، لگن اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے خود کو ایک کامیاب پروفیشنل کے طور پر منوایا. 3000 سے زائد ڈیجیٹل پروجیکٹس کامیابی سے مکمل کیے اور مختلف چھوٹی اور بڑی کمپنیوں کے ساتھ ان کے کاروباری نتائج کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا. آج وہ مدارس دینیہ کے طلباء کے لیے ایک رہنما ہیں جو جدید ڈیجیٹل دنیا سے متعارف ہو کر اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں. اعجاز اللہ خان نے فضلہ مدارس کے لیے ڈیجیٹل اسکلز کا تربیتی پلیٹ فارم قائم کیا ہے، جہاں وہ پورے ملک میں طلباء کو گرافک ڈیزائن، ویڈیو ایڈیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ویب ڈیولپمنٹ جیسی اسکلز کی تعلیم دے رہے ہیں. اعجاز اللہ خان کا یقین ہے کہ علم اور مہارت بانٹنے سے بڑھتی ہے. وہ اپنی خدمات کے ذریعے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی بہتر بنانے میں مصروف ہیں. ان کا یہ بے لوث جذبہ اور کامیابی کا سفر ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت عکاس ہے. جناب، رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، تو بغیر کسی تاخیر کے بتاتے چلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز اللہ خان صاحب. انہیں کہتے ہیں خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوبان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں پہ مدعو کیا. اعجاز بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. فرمائیے گا کہ زندگی اور زندگی کے معاملات کس طرح کے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ سب بہترین ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. زندگی سے جیسے توقعات تھی اس سے بھی بہت بڑھ چڑھ کر گزر رہی ہے. الحمدللہ. جی الحمدللہ. آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں گے. تھوڑا سا آپ کے پس منظر کے بارے میں، جی گزرا ہوئے وقت کے بارے میں جی یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو تعلیمی سفر رہا وہ کس طرح کا رہا، کہاں سے رہا. باقی جو مدارس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یہ بچپن سے آپ بھی مدارس کے ساتھ وابستہ رہے یا بڑے ہونے کے بعد دین کی محبت نے مدارس سے جوڑ دیا؟ اور بالخصوص ڈیجیٹل اسکلز کی جانب آنا ہے، کیونکہ اب دنیا اسی کی ہے لیکن ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ہمیں اس سے بہت زیادہ کہیں دور دکھائی دیتا ہے. تو آپ کا یہ یہاں تک کا سفر کیسے طے ہوا، کچھ بتائیں اس بارے میں. جی، میرا تعلق بنیادی طور پہ میاں والی سے ہے، اور میرے والد صاحب نے مجھے جو ہے 2000 غالباً 7، 8 یا 9 میں، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، انہی جو ہے سالوں میں مجھے مدرسے میں جا کے داخل کروایا. وہاں پہ ایک ادارہ ہے مدرسہ عربیہ حیات العلوم کے نام سے، 1916 کا بنا ہوا ہے، بہت پرانا، پاکستان سے بھی پرانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا مدارس کا. پھر میاں کیا والی عمر رہی ہوگی اس وقت آپ کی؟ اس وقت میری عمر یاد نہیں ہے کچھ، بہت چھوٹی عمر. ہاں چھوٹی عمر تھی بالکل. تو اس کے بعد میاں والی شہر میں ایک چھوٹا سا ادارہ ہے معاذ بن جبل، وہاں سے 3 درجات مکمل کیے. تو وہاں کے اساتذہ نے جامعہ امدادیہ فیصل آباد بھیجا، اور وہاں کا فیصل آباد کا مشہور نام ہے. وہاں سے میں نے اپنی مکمل تعلیم جو ہے درس نظامی کی مکمل کی. اور اس کے بعد سے ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ تو میں تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 2010 سے میرا واسطہ پڑا ہے.
اچھا 2010 میں پہلا کمپیوٹر لیا تھا، تو اس وقت شوق تو تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یار یہ جن چیزوں سے میں کھیل رہا ہوں اس کا بعد میں کوئی بہت مستقبل ہے اور اس پہ کام کر کے اسی پہ چلے گی۔ بالکل یہ سارا کچھ ہوگا، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا یہ کوئی الگ فیلڈ ہے، ہاں بلکہ ایک شوق تھا، مزہ آتا تھا ان چیزوں میں لگ کر، تو کام اسی وقت سے کرتے رہے۔ مدرسے میں موبائل جہاں تک اجازت تھی تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس پہ مدرسے میں رہ کر کام کرتے تھے، گھر جاتے تو کمپیوٹر استعمال کرتے تھے۔ تو مدرسے سے فراغت کے بعد جا کے غالباً 2018 میں تو فراغت ہوئی، تو اس کے بعد سے پورا فوکسڈ ہو کے ان چیزوں کی طرف آئے اور اس پہ کام کیا، اور گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، دیگر سکلز میں کام کر کے افراد بھی تیار کیے جو مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ خود بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے ذکر کیا 2010 میں پہلا کمپیوٹر آپ نے خریدا تھا، جی 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 تو کمپیوٹر اس وقت تو عموماً لوگ گیم کھیلنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، ہم نے بھی اس وقت میں بہت زیادہ گیم ہی کھیلا، تو آپ نے بھی اسی لیے لیا تھا؟ نہیں، میں نے گیم کے لیے نہیں لیا تھا، مجھے اس وقت شوق تھا کہ فوٹو شاپ کے اندر اپنی تصویر کسی اور بندے کے تصویر کے اوپر اپنا سر فٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس چیز کا شوق تھا، تو انہی کاموں کے لیے لیا تھا، گیم ویم کے لیے نہیں لیا تھا۔ اچھا، اس وقت بھی کچھ نہ کچھ اسکل والا کام ہی آپ سے لے رہے تھے، ماشاءاللہ۔ آپ نے ذکر کیا کہ اب وہ وقت ہے 2018 میں ایک سفر شروع ہوا کہ آج آپ کے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مدارس کے طلبہ کو ٹریننگ دینے کا خیال کیسے آیا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ عموماً یہی تصور کرتے ہیں، آپ کا تعلق مدارس سے رہا، بالکل رہا، لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسہ جو ہے وہ شاید دنیاوی اعتبار سے کوئی 20 سال پیچھے چل رہا ہے، تو لوگ دیگر دنیا کو تو فوکس کر لیتے ہیں، وہاں پہ نہیں آتے۔ آپ نے یہ کب تہیہ کیا کہ آپ خود تو سیکھ لیا لیکن میرے ہی بھائی بہن ہیں جن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے؟ اس میں صوبان بھائی بنیادی طور پہ دو چیزیں میرے سامنے تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب میں ڈیجیٹل سکل میں آیا تو مجھے معاشی طور پہ بہت فائدہ ہوا، کہ جتنا میں مدرسے کے سرکل میں رہا، جب تک میرے پاس جتنا نہیں تھا، جو چیزیں میں نہیں خرید پاتا تھا، بیسک بہت ساری چیزوں کی، تو یہاں پہ آ کے جب میں نے سکل میں کام کیا، کچھ کمایا، تو مجھے لگا کہ یار اس چیز میں پوٹینشیل ہے، مجھے یہاں سے بہت کچھ کیا، یعنی میں نے کیا ہے، تو مجھے یہ لگا کہ یار اس میں ہم تمام فضلاء اور ہمارے علماء آ سکتے ہیں اور اس میں کام کر سکتے ہیں۔ ایک یہ پوائنٹ تھا، اس کو دوبارہ بھی آگے چل کے میں ہائی لائٹ کروں گا۔ دوسرا یہ تھا کہ جب میں نے اسکل میں کام کرنا شروع کیا تو میرے پاس زیادہ تر کام دینی مدارس کا آتا رہا، اور میں ایک عرصے تک کافی اداروں کا اپنوں کا میں نے کام کیا، ان کے بروشرز تیار کرتا رہا، ان کے پوسٹیں بناتا رہا، ان کے فلائرز میں ڈیزائن کرتا رہا، اور ان کا جو پیٹرن تھا پہلے وہ رنگ برنگا جو ہمارا پرانا چلتا رہا، اس پیٹرن کو تبدیلی میں کئی سالوں سے میں نے یعنی بہت محنت کی، کئی اداروں کا پیٹرن چینج کیا کہ یار یہ جو پیٹرن ہے نا یہ کوئی نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، کلرز کتنے بھر دیے، تو اس کو چینج کیا، ویڈیو کے اندر کچھ تبدیلیاں لائی، تو اس کو چینج کرنے میں مجھے لگا کہ میں اکیلا محنت کروں گا تو بھی پاسبل نہیں ہے، اور اگر تمام اداروں کو میں کام کر کے دوں گا تو میرے اکیلے کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو ہمارے اپنی ہی اداروں کے سسٹمز کو بہتر کرنا، گرافکس کے حوالے سے، ویڈیو کے حوالے سے، ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس میں بھی مجھے ایسے افراد کی اور اپنی ہی علماء کی ضرورت ہے جو اس میں کام کر سکیں۔ جہاں ہمارے اداروں کی بہتری ہوگی وہاں معاشی طور پہ بھی ہمیں اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا۔ تو اسی سوچ کو لے کر مجھے لگا کہ مجھے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے اور اپنی ہی فضلاء کو اس طرف ان کی توجہ دلانی چاہیے، اور پھر یہ سفر سٹارٹ ہوا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خلوص نیت کا بے شمار اجر آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اجاز بھائی ایک سوال ضرور آپ سے لیں گے کہ اب یہ سوال کے اندر دو چیزیں ہیں، جی، مدارس کے فضلاء اور طلباء کو جب آپ سکھاتے ہیں جی، تو آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش آتا ہے ان کی اسکلس کو ابھارنے میں، اور انہیں سیکھنے میں کیا پرابلم، کہاں آ کے وہ پھنستے ہیں؟ کوئی ایک جو ہے نا وہ ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، جی، وہ کیا ابھی تک آپ نے دیکھا ہے؟ دراصل مدارس کے فضلاء کے لیے چیلنجز تو بہت ہیں، یعنی میرے تک سیکھنے کے سکھانے میں ابھی یعنی میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، میں بہت ابھی بھی لمیٹڈ ٹائم دیتا ہوں، لیکن چیلنجز ان کے لیے بہت سارے ہیں، جن میں سے ایک دو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑا چیلنج ہمارے فضلاء کے لیے یہ ہے
کہ ان کو ان ڈیجیٹل دنیا کے حوالے سے کوئی رہنما نہیں ملتا اپنی ہی کمیونٹی میں، ٹھیک ہے، کہ وہ معلومات لیں ایسے بندے سے کہ جو سکلز میں کام بھی کر رہا ہے اور وہ عالم دین بھی ہے، ہمارے مزاجوں کو بھی سمجھتا ہے، ہمارے اداروں کی نوعیت کیا ہوتی ہے، تعلیمی اوقات کو دیکھتے ہوئے کوئی فاضل کیسے سیکھ سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے مشکلات کو سمجھتے ہوئے اس فاضل کو گائیڈ کرے. یہ چیلنج بہت بڑا ہوتا ہے. کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے گرافک ڈیزائنر، ویڈیو ایڈیٹر، ویب ڈیولپر سے جب وہ معلومات لیتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بیٹا یہ کر لو وہ کر لو، لیکن وہ چیزیں مدرسے کے سسٹم کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. تو وہ یہاں پہ بیچارہ پھنس جاتا ہے کہ میں شاید یہ دنیا میرے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو ایسے رہنما دیے جائیں کہ جن سے وہ رہنمائی لے کر اس فیلڈ میں جائیں. بالفرض میں اگر اکیلے رہنمائی کے لیے بیٹھوں گا تو میں اکیلا بندہ کتنوں کو رہنمائی دے. بالکل. تو اس طرح کے رہنما ہمیں زیادہ پیدا کرنے ہیں اور تاکہ ہمارے فضلاء ان سے رہنمائی لے سکیں. ایک چیز. دوسری چیز کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمیں انگلش نہیں آتی تو اس لیے ہم ڈیجیٹل سکلز کی طرف جا ہی نہیں سکتے. کہیں نہ کسی حد درجے تک تو یہ بات درست ہے میرے حساب سے، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی کرتا ہوں ضرور کہ سکلز سیکھنے کی حد تک میرے حساب سے انگلش کا آنا کوئی ضروری نہیں. یہ صرف بہانہ ہے. آپ بس کرنا نہیں چاہتے تو آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. ٹھیک. صرف بہانے کی حد تک ہے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی سکل سیکھنی ہے تو سب کچھ اردو میں موجود ہے. یوٹیوب پہ حد تک کہ اگر آپ نے سرچ کرنا ہے تو وہ اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے سسٹم کہ رومن اردو میں سارا کچھ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے. انگلش میں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گرافک ڈیزائننگ کا اردو کورس لکھ دیں، آ جائے گا، اور ٹاپ پہ وہی آئے گا کہ جس کی ویوز اچھے ہیں، جو سب سے بہتر ہے، کیونکہ سارا سسٹم اسی طرح کام کرتا ہے. تو یہ سوچ جہاں فضلاء کے ذہنوں میں ہے تو ان کو نکال دینا چاہیے. یہ چیلنج نہیں ہے، یہ ویسے آپ کے ذہن میں پیدا ہو گیا. ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ انگلش نہ سیکھیں. سیکھیں، ضرور سیکھیں. زبان وہ ایک زبان ہے، وہ کمیونیکیشن کے ایک بہت بڑے گیپ کو فل کر رہی ہے. ایسے ہی. اور اس زبان کو سیکھنے کے بعد آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں گے. بہت عمدہ. تو اسکل سیکھنے کے بعد آپ اس کی طرف جائیں، وقت ملنے پہ اس زبان کو سیکھیں اور اس میں آگے بڑھیں. تو ایک یہ بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ. ایک تیسرا چیلنج میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. وہ یہ کہ ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ سر یعنی مجھے شوق ہے کہ میں اسکل سیکھوں، لیکن میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے. اب میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ کہیں پہ جامعہ میں بہت سارے آج کل جامعات کے کمپیوٹر لیب بن گئے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جامعہ میں بھی کمپیوٹر لیب نہیں ہے، تو قریب میں کوئی کمپیوٹر لیب دیکھ لو، تو وہاں پہ بھی بسا اوقات مشکل ہو پاتا ہے. تو ڈیجیٹل سکلز کے لیے ہمارے پاس لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بنیادی نیڈ. جی بالکل. تو موبائل کی ہم بات کر لیں تو موبائل پہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہے، سہل نہیں ہے وہ. بالکل. تو تیسری چیز کہ ہمارے فضلاء لیپ ٹاپ تک ان کی رسائی نہیں ہے. اگر اس کا بھی کوئی یعنی بندوبست ہو جائے، کوئی سسٹم کیا جائے، اس چیلنج کو بھی ختم کیا جائے، تو یقیناً بہت بڑی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. اور یہ واقعی ایک چیلنج ہے. اس کے اوپر فوکس کر کے ہمارے مدارس کو بالخصوص کام کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارا ادارہ جامعہ بنوریہ عالمیہ، اس کا سوال میں آپ سے انشاءاللہ علیحدہ سے لوں گا. آپ نے دیکھا بھی ہے اور جس طرح بنوریہ کا میڈیا بھی کام کرتا ہے. اعجاز بھائی ایک بات ضرور ہم آپ سے لیں گے کہ یونیورسٹی کا بچہ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلس کے حوالے کچھ سیکھ رہا ہے، اس کو سال میں کوئی 4 مہینے کی چھٹیاں ویسے ہی مل جاتی ہیں. دوسری طرف اٹھا لیں تو یونیورسٹی کا ایک مخصوص ٹائم ہے، دن میں 4 کلاسیں فارغ ہو جانا ہے. مدرسے کے فضلاء ایک تو چلیں فارغ ہو گئے، جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت، انہوں نے صبح سے لے کے رات تک پڑھتے رہنا. ان کے پاس چھٹی نہیں ہے، انہیں تیاری کرنی ہے، گردان کرنا ہے، جو بھی ہے وہ سب ایک سلسلہ چلا جا رہا ہے. وہ اپنے تعلیمی وقت کو مینج کرتے ہوئے ڈیجیٹل اسکلز کیسے سیکھے، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں اس میں یہ کہوں گا کہ میرے حساب سے یہ بھی کسی نہ کسی حد تک بہانہ ہی ہو سکتا ہے کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس بھی یہی ٹائم تھا جو آج کل ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس عصر کا وقت تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فری ہوتا تھا رات کو، جب تکرار سے ہم فری ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جامعہ کی طرف سے وقت ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم ہے، اس کے بعد سو جائیں سارے. ٹھیک ہے. جامعہ کا ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے. تو میں ان 2 اوقات کو میں نے بہت اچھے سے استعمال کیا ہے. جب میں جامعہ امدادیہ میں بھی پڑھتا تھا تو تب بھی میں نے وہاں پہ
جس جگہ پہ میں نے ہلکا پھلکا سیکھنے کی جو ترتیب بنائی تھی، تو میں وہ عصر کا وقت، میرا کھیل بھی اپنا یہ کام تھا صحیح کہ جب آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے مستقبل میں کچھ کرنا ہے، اپنا وقت لگانا ہے، کچھ بننا ہے، ایسا ہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مدرسے کی اپنی ایک روٹین ہے، اس روٹین میں رہتے ہوئے مجھے کچھ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مدارس اس روٹین کو چینج کریں، وہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے، وہ اداروں کے بڑے سوچیں گے اس حوالے سے جو بھی بات ہے، بالکل ایسا ہی میں اسی ٹائم کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں صحیح ہے کہ اس عصر کے وقت کو بھی اور رات کو جو ادارہ ہمیں فری وقت دیتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم وہی وقت کسی بھی اسکل جس میں ہمیں شوق ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہمیں کون سی اسکل سیکھنی چاہیے، یہ بھی بہت کرتا ہے سر کون سی اسکل ہے جو ہم سیکھیں، ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اسکل آپ کو سیکھنی ہے اس اسکل کو آ کے آپ عصر کا ٹائم دیں، عشاء کے بعد کا ٹائم دیں، تھوڑا تھوڑا ٹائم طالب علمی کے دورانیہ میں جو آپ دیں گے تو امید یہ ہے کہ 8 سال کا دورانیہ ہے آپ کے پاس، بہت بڑا وقت ہے، اس تھوڑے تھوڑے ٹائم کو بھی اگر آپ ملا لیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی اسکل کمپلیٹ ہو سکتی ہے اس میں، تو درس نظامی سے نکلتی ہوئے آپ کسی نہ کسی ایک اسکل کے ماہر ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ صرف اگر آپ تھوڑا سا ٹائم اپنا مینیج کرتے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ برکت تو خیر ڈال ہی دیا کرتے ہیں۔ اعجاز بھائی یہ فرمائیے گا کہ جب کوئی ڈیجیٹل اسکلس کے حوالے سے کوئی بھی آپ نے ڈیجیٹل مواد تخلیق دینا ہے، جی کن عناصر پہ بنیادی توجہ دینی چاہیے کہ ان کو سامنے رکھ کے کام کریں انشاءاللہ چیزیں ڈیجیٹل مواد میں یہاں پہ جو میرے ذہن میں بنیادی طور پہ بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے جو ہمارے کانٹینٹ ہمارا تیار ہوا ہے اسلامی چیزوں پہ، جو ہمارے بزرگوں کا تیار ہوا ہے وہ زیادہ تر آڈیو میں ہوا ہے۔ ہاں صحیح ہے، اس کانٹینٹ کو اگر آج ہم سامنے رکھیں تو اور دیکھیں کہ وہ کتنا سنا جاتا ہے، کتنا مفید ہے، تو شاید 1% لوگ اس کو سنتے ہیں، ایسے ہی وہ مواد غیر مفید ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، تو میرے حساب سے آج جو ہم کوئی کانٹینٹ بنائیں تو اس کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق رکھ کر اور اگلے 10 سالوں کو سوچ کر بنائیں۔ زبردست، ایسا ہی ہے، بالفرض آج کل کوئی بھی آڈیو نہیں سننا چاہتا نہیں اور ویڈیو بھی اس کو HD کوالٹی میں چاہیے، 360 نہیں چلے گی، بالکل نہیں چلے گی، تو کیونکہ جو اس کو انٹرٹینمنٹ اور دیگر شعبوں کا کانٹینٹ مل رہا ہے وہ اتنا اعلیٰ مل رہا ہے، ایسا ہی ہے جی، تو جب ہم اس کو لو کوالٹی کا دیتے ہیں تو شاید وہ دماغ میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ یار مزہ نہیں آ رہا، مزہ ہر چیز میں ہمیں چاہیے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کانٹینٹ کو ہم اتنا اعلیٰ اور ان تمام چیزوں کو سمجھ کر تیار کریں، اور اگلی بات ایڈ کر دوں کہ سمجھ کر تب تیار کر پائیں گے کہ جب ہمیں ان چیزوں کی سمجھ ہوگی اور اتنا ڈیپ میں جا کے ان کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے، تو اپنا کانٹینٹ جس پہ ہم محنت کر رہے ہیں، دن رات لگا رہے ہیں، بالفرض سیرت کا ایک کورس ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو وہ 10 سال کو سامنے رکھتے ہوئے ریکارڈ کریں کہ وہ 10 سالوں تک تو کارآمد بنے کم از کم، ہاں کم از کم، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے تو ممکن ہے 10 سال کے بعد کیا کچھ ہوگا، ہاں گمان ہی نہیں کر سکتے، بالکل بالکل، تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کانٹینٹ جو ہم تیار کریں وہ پورا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ وہ صرف آج کے دن کے لیے یا اس سال کے لیے نہ ہو، ٹھیک، اگلے کئی سالوں تک وہ کانٹینٹ مفید رہے۔ زبردست، اسی حوالے سے یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ ڈیجیٹل اسکلس کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا بدلتی جا رہی ہے، نئی ٹیکنالوجیز آتی جا رہی ہیں، نئی اپلیکیشن، نئی چیزیں متعارف ہو رہی ہیں، تو طلبہ کے لیے کون سی ٹیکنالوجیز کو سمجھتے ہیں یا کون سے اپلیکیشنس یا کون سے جیسے کہنا چاہیے ایپس جو کام کر رہی ہیں کہ آج کے دور میں یہ 3 ہیں، یہ 4 ہیں کہ انہیں تو لازماً آپ سیکھ بھی لیں، جان بھی لیں اور اس میں طاق ہو جائیں؟ دیکھیں یہ صوبان بھائی بات اگر ہم کرتے ہیں نا کہ کسی یونیورسٹیز کے بچوں کو کہتے کہ یار آپ ان سکلز کو سیکھ لیں اور بقیہ کو فی الحال نہ سیکھیں، تب بات بنتی ہے کیونکہ ان میں کچھ شعبے آلریڈی لوگ سیکھ چکے ہیں۔ ہمارے فضلاء کو ہر سکل کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں سب سیکھنا ہے، کچھ چھوڑ نہیں سکتے، بالکل، ہمیں گرافک ڈیزائنرز بھی چاہیے، ہمیں ویڈیو ایڈیٹر بھی چاہیے، ویب ڈیولپر بھی چاہیے، کانٹینٹ رائٹر بھی چاہیے، SEO کے ایکسپرٹ بھی چاہیے، ہمیں AI کے ٹیکنالوجیز کو سمجھنے والی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ہر فیلڈ کے افراد کی کمی ہے۔ تو جو یہ نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ہر شعبے کے جو ہے نا افراد کی ہمیں ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر فاضل ہر سکل کو نہیں سیکھ سکتا، ہر ایک کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، تو جو جس سکل میں جس کو شوق ہے
اور جس میں وہ آگے جا سکتا ہے وہ اس اسکل کو سیکھے. ایسے ہی ہمارے پاس افراد تیار ہوں گے. تھوڑا سا اپنے اندر کھنگالیں بالکل کہ آپ میں تڑپ کس چیز کی اور اس لائن پہ چل پڑیں. بالکل. اعجاز بھائی آپ بہت کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل اسکلس کے حوالے سے, لیکن وہیں ہم ایک طرف ڈیجیٹل اسکلس کو دیکھیں جس کا شاید پچھلے 8-10 سال میں تو بہت زیادہ اسکوپ رہا ہے, بڑا زور رہا ہے, لیکن آج آپ وہی ساری چیزیں آپ ایک اے آئی پہ جائیں اور اے آئی کے پاس آپ اپلیکیشن دے دیں, وہ سب آپ کو اٹھا کے دے دیتا ہے. بالکل. آپ کو نہیں لگتا ڈیجیٹل اسکلس کا جو آنے والا ٹائم ہے اس میں ڈیجیٹل اسکلس کے دائرے نے سکڑ جانا ہے اور اس میں کمی پیدا ہو جانی ہے؟ میرا اس میں تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے. ویسے تو اس پہ بہت بڑے ٹیکنالوجی کے ماہرین ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے, لیکن میں جتنا تھوڑا سا سمجھتا ہوں اس حوالے سے, بہت زیادہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ جی, مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجیز بدلتی ہیں نا, وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کریں. صحیح ہے. جب ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ ہمیں ریپلیس نہیں کرتی. جیسا کہ کیلکولیٹر, یہاں پہ اگر بلکہ اسی بھی ایک اور مثال دوں کہ جو پہلے پینٹر ہوتے تھے وال کے اوپر ڈیزائننگ کرتے تھے, جب کمپیوٹر آیا لوگوں نے ان کو بتایا بھی کہ بھئی اب تو ڈیزائننگ فوٹو شاپ پہ ہوتی ہے, السٹریٹر پہ ہوتی ہے, تو آپ ڈیزائننگ کو ڈیجیٹل کر لیں. اور انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں, ڈیزائننگ وہ ہے ہی نہیں, ڈیزائننگ یہ ہے. تو کچھ وقت کے بعد اب پینٹرز کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, مٹ گئے ایسے ہی, بالکل, یا لمیٹڈ ہو گئے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ انہوں نے نئی ٹیکنالوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اپنی شناخت کو چینج نہیں کیا وقت کے ساتھ ساتھ اسی فیلڈ میں. تو اے آئی بھی سیم وہی کام کر رہا ہے. آج گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ اے آئی جو ہے نا مکس ہو گئی ہے, تمام سافٹ ویئرز کے اندر اے آئی آ گئی ہے. تو اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ جس بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ہم ان ٹیکنالوجیز کے مطابق ڈھل رہے ہیں, تو ہم یہ ٹیکنالوجیز نہ ہمیں ریپلیس کریں گی, نہ فیلڈ یعنی ختم ہوں گے. صحیح. کیونکہ ختم اس لیے نہیں ہوں گے کہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ نئے میدان بھی کھول رہی ہے, اور ہم ان میدانوں کے لیے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہے ہیں پھر, ٹھیک, تو ہم اگلے میدانوں میں داخل ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ اے آئی خراب چیز ہے, یہ ہے, اس پہ ہمیں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو ہم وہیں رہ جائیں گے اور اے آئی ہمیں ریپلیس کر کے آگے بڑھ جائے گی. اے آئی آگے بڑھ جائے, آپ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا, تو دنیا کا دستور ہے. اب ماشاءاللہ آپ کی ٹریننگ کے حوالے سے تو ہم کافی بات ہم نے ابتدا میں بھی کی ہے, پوری رپورٹ بھی ہمارے ناظرین نے دیکھی ہے. اعجاز بھائی آپ نے ایک ادارہ بھی قائم کر رکھا ہے اسی ٹریننگ کے حوالے سے, بالکل, تو کچھ ذرا اپنے ادارے کے بارے میں تو ہمیں بتائیں کہ پورا, کیونکہ ادارہ بنانا آسان کام نہیں ہوتا, انڈیویجولی آپ 4 جگہ چلے جائیں تریننگ دے دیں بہت آسان ہے, لیکن ایک پورا ادارہ لے کے چلنا ہے بڑا مشکل کام ہے. تو یہ تحریک کہاں سے پیدا ہوئی اور ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہو گیا ادارے کو؟ جی صوبان بھائی, اس میں اسکلڈ فضلاء کے نام سے میں نے کام شروع کیا ہے. اچھا, آپ نے خالصاً ٹارگیٹ آپ نے جی مدارس ہی, میرا مقصد ہی یہی ہے, صرف مدارس, باقی لوگوں کے لیے بہت کام ہو رہا ہے اور دنیا کر رہی ہے. بالکل, بس میرا مقصد یہ تھا میری زندگی بس اپنی کمیونٹی کے لیے استعمال ہو جائے بس. تو اسکل فضلاء کے نام سے میں نے اس پلیٹ فارم کو 2 سال پہلے بنایا تھا, اور ابھی یہ براہ راست نہیں ہے, کوشش ہے اس کو میں براہ راست کروں آگے. اس پہ ظاہر محنت ہے, اپنی مدد آپ کے تحت ہے سارا کچھ, ٹھیک ہے. تو نان پروفٹ ہے, نان پروفٹ ہے, نان پروفٹ تو بالکل نان پروفٹ ہے. ابھی تک فضلاء سے میں کیا فیس ہی نہیں لے سکتا. صحیح بات ہے, کیا فیس لیں گے. صحیح بات ہے ماشاءاللہ. ہمارے فضلاء بالفرض جو ان کی حالات ہوتی ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ ان سے کتنی فیس لی جا سکتی ہے. تو ابھی آن لائن ویب سائٹ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں اور اس پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں, اور ساری چیزوں کو یعنی آگے چل کے عام فہم اردو میں میری چاہت ہے کہ ان کو ایسے کورسز دوں کہ جس طرح ہمارے مدارس میں عام اسباق پڑھائے جاتے ہیں, اچھا, ان کو گرافک ڈیزائننگ پڑھا دی جائے, ویڈیو ایڈیٹنگ پڑھائی جائے, تمام چیزیں پڑھائی جائیں, وہیں پہ پھر لینگویجز بھی سکھائی جائیں. تو اس سے وہ جس طرح کی بات لمبی ہو جائے, لیکن میں ایڈ کروں کہ اپنی زبان میں انسان کسی چیز کو جتنا آسان سے سیکھتا ہے نا, کسی دوسری زبان میں نہیں سیکھ سکتا. تو میری چاہت بھی یہی تھی کہ اپنی اردو میں عام فہم سکھا دوں, اور اس سے وہ آگے بڑھ جائیں گے. تو اسکلڈ فضلاء مستقل بنیادوں پہ اسی نام سے ہی اس پہ یعنی میں نے 2022 میں جو پہلا سیمینار اس کا کروایا, تو اس کے اندر میرے پاس 5000 علماء رجسٹرڈ ہوئے. 5000 علماء. اور یہ کہاں ہوا تھا؟ یہ آن لائن ہی ہم نے کروایا. اچھا, آن لائن, بالکل زوم پہ کروایا تھا, جس کے اوپر میرے پاس 30 اسپیکر تھے.
جس میں پاکستان کے ساری اکثر نامور یعنی افراد تھے، جس میں سر عرفان ملک تھے جو اس وقت اے آئی وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں، حافظ احمد صاحب بھی تھے، اسی طرح بریکلی لرننگ کے نام سے 16 ممالک میں کام کر رہا ہے ٹیکنالوجی پہ ادارہ، اس کے آنر بھی تھے، تو کافی سارے بہرحال نام تھے جو چند ایک میں نے یہاں پہ لے دیے. تو ان کے سیشن میں نے فضلاء میں کروائے جو اس وقت سیشن جنہوں نے اٹینڈ کیا، اور 10 دن کا یہ سیشن رہا اور میں ہوسٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے نا ان کی بات فضلاء سے چل رہی ہوتی تھی، اور 10 سیمینار کے بعد میں نے ان کو کہا کہ ابھی کورسز پہ ہمارا کام ہوگا اور ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کیونکہ کورسز ریکارڈ کرنا، ایڈٹ کرنا، پھر اس کو آپ کے سامنے لے کے آنا یقیناً ایک محنت کا کام ہے اور اچھا خاصا بجٹ مانگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان تمام چیزوں پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اور یہ پلیٹ فارم وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ گرو کرے گا، اور اس کے نتائج اللہ سے امید یہ ہے کہ خیر کے بہت سارے رزلٹ ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اعجاز بھائی یہ فرمائیے گا کہ کوئی بھی فرد جو مدرسے سے تعلق رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں، تو آپ کے پاس آپ کے سیشنز میں کیسے اپیئر ہو سکتا ہے، آپ کے سیمینارز کیسے اٹینڈ کر سکتا ہے، اور کیا تمام طلبہ کے لیے اجازت ہے، مجھ جیسا نکمہ آدمی بھی آ سکتا ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ جہاں جہاں ورکشاپ بالفرض میں کرواؤں تو کوئی بھی فاضل بنیادی طور پہ یا طالب علم وہ اس میں بالکل بھی انٹر ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے اور اس میں شرکت کر سکتا ہے، چاہے ہمارا ورکشاپ پشاور میں ہو، لاہور میں ہو، ابھی کراچی میں ہو رہا ہے، یا آن لائن فضلاء کے لیے کوئی ابھی ورکشاپ دوبارہ جو ہے نا آگے چل کے بہت ساری چیزیں شیڈول ہیں وہ آئیں گی تو اس میں وہ شریک ہو سکتا ہے. جہاں تک دوسرے افراد کی بات ہے تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ پلیٹ فارم میں نے فضلاء کے لیے بنایا تو میری چاہت یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر صرف اسی کمیونٹی کے فی الحال لوگ آئیں. کنجوسی نہیں کر رہے؟ ہاں یہ کنجوسی ہے، لیکن جو باقی فیلڈ والے لوگ ہیں انہوں نے بھی تو کنجوسی کی ہے. ان کے پاس مواقع بہت میسر ہیں، سیدھی بات ہے بھائی، آپ کے پاس بڑے مواقع ہیں، آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے، ابو جان مہنگی فیس بھی دے سکتے ہیں. بالکل. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرے میرے سیشنز میں آ رہے ہیں یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا، میں اسے یہ کہوں گا کہ یار آپ کو انگلش بھی ساری سمجھ آتی ہے، سارا کچھ آتا ہے، تو آپ یوٹیوب سے سیکھ لو نا، وہاں پہ میرے سے زیادہ پڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے سیشن میں شاید آپ کو اتنا فائدہ نہ ہو جتنا وہاں پہ اور بڑے بڑے منٹور ہیں ان سے جا کے سیکھ لو. تو فضلاء کے لیے یہ سیشن اس لیے ہے کہ میں عام فہم باتوں یعنی انداز میں ان کو یہ چیزیں سمجھاتا ہوں، تو صرف وہ انٹری ماریں، آپ کے لیے راستے بہت ہیں. بہت ہے ماشاءاللہ. اچھا اعجاز بھائی اختتام کی جانب ہم جا رہے ہیں. ایک سوال کافی دیر سے میرے دماغ میں گردش کر رہا ہے. ہم نے ایک وقت دیکھا پاکستان میں نا کہ ایم بی اے کا ایک بڑا رجحان آیا، ہر دوسرا آدمی ایم بی اے کرنے لگ گیا، پھر پتہ چلا کہ ایم بی اے کر کے لوگ ٹھیلے لگا رہے تھے، یہ ہوا. اسی طرح مختلف چیزوں کا ایک وقت آتا ہے اور وہ اسکوپ جو ہوتا ہے وہ فل اپ ہو جاتا ہے بہت جلدی. ڈیجیٹل اسکلس کی طرف جس طرح لوگ آئیں، پرائیویٹلی بھی ہو رہا ہے، آپ جیسے افراد بھی کروا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی ہو رہا ہے، پھر ہماری این جی اوز کھڑی ہو گئیں، ہمارے گورنر صاحب ماشاءاللہ ایک پورا سیٹ اپ چلا رہے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آنے والے وقت کے اندر یہ خلا کہیں نہ کہیں بھر جائے گا اور لوگ پھر یہ اپنے اسناد لے کے گھوم رہے ہوں گے لیکن شاید کام اس طرح نہ مل سکے؟ یہ وہی بات ہے کہ کہیں اسکوپ اس کا ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ بظاہر ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو یہ چیز پاسبل نہیں لگتی. آگے کئی سالوں تک، مطلب یوں کہ ہماری زندگیوں تک جو کہنے والے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اتنی گہرائی تک کے سائنسدان یقیناً ہم نہیں ہیں کہ ہم جا پائیں. ہم ریسرچ پڑھتے ہیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ابھی کافی اس کو بالکل ختم ہونے میں جو ایک اندازہ لگایا گیا اس حساب سے ٹائم بہت ہے ابھی. تو سکون سے آپ کما لیں گے. بالکل اس میں آپ کام کر سکتے ہیں. باقی ہر چیز نے یقیناً بدلنا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک الگ آپ کے پاس آپشن ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی ایک سکل کے اوپر ایک پیٹرن کے اوپر چڑھ جائیں اور اسی طرح چلتے چلے جائیں. ایسا نہیں کرنا. آپ کے پاس ایک سکل کے اندر بھی کافی سارے آپشنز ہونے چاہیے. بالکل ایسا ہی. اور کوئی نہ کوئی ایک اور متبادل سکل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر ایک کی ضرورت کم ہو تو آپ کو اگر دوسرے پہ شفٹ ہونا پڑے تو آپ کو زیادہ ٹائم درکار نہ ہو. تو یہ آپشن آپ کے پاس یقیناً ہونا چاہیے. اعجاز بھائی فرمائیے گا کہ اس وقت ہم بنوریا میڈیا پہ لوگ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہم جامعہ بنوریا عالمیہ میں ہی ماشاءاللہ موجود ہیں. پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے؟ نہیں، بنوریا پہلے شاید 1 یا 2 دفعہ آنا ہوا ہے. تو جب آپ نے آ کے بنوریا دیکھا ہے اور یہاں اندر کا ایک نظام، ایک طریقہ کار
اور اسپیشلی جو ہمارا یہ میڈیا سینٹر ہے یہ مدارس دینیہ میں ایک بڑے قائدانہ انداز رکھتا ہے. بالکل. اور الحمدللہ اس کے زیر سایہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے میڈیا گروپس جو ہے وہ سامنے آئے, انہوں نے کام کیا. بنوریہ کی اس خدمت کو کہ جب کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ ڈیجیٹل دنیا کی طرف آیا جائے, بنوریہ اپنا کام کر رہا تھا. ایون یہ کہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو غالباً 2014 یا 16 کا وہ وقت جب صرف مین اسٹریم میڈیا پہ ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں, اس وقت بنوریہ کر رہا تھا. تو کیسے دیکھتے ہیں بنوریہ کی اس خدمت کو؟ یقیناً یہ بنوریہ اور اس جیسے ادارے جو ڈیجیٹل چیزوں کی طرف آ رہے ہیں, وہ شاید میں ان کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ کر پا رہا ہوں اور خوشی بھی ہوتی ہے. اور ان کی خدمات کی کو جتنا سراہا جائے, جتنا کہا جائے کہ ایک پیغام جو بالفرض پہلے بنوریہ کی, یہاں میں ایک اور اینگل سے بھی بات کروں کہ جہاں پہ جن اداروں کے پاس وسائل نہیں ہے ٹیکنالوجی کے یا بہت ساری چیزوں میں, ان کے پیغامات کو بھی پوری دنیا کے سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ فلاں مدرسے کی یہ ایکٹیویٹی یا ہمارے ملک میں فلاں یہ ایک اچھا کام ہوا ہے مدارس کی طرف سے یا فضلاء کی طرف سے. پوری دنیا کے سامنے بنوریہ میڈیا اس کی چیزیں سامنے لے کے آ رہا ہے. اور یقیناً یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب کے جو ہے نا ذمہ داری لے کر سب کا کام بنوریہ میڈیا خود سر انجام دے رہا ہے. تو یہ قابل داد بھی ہے اور بہت ساری دعائیں بنوریہ میڈیا کے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام چیزوں کی سمجھنے کی, سیکھنے کی اور اس کو دین کے لیے استعمال کرنے کی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہم یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنوریہ کو اس کام کے لیے بھی منتخب فرمایا ہے. آخری سوال آپ سے لوں گا کہ آپ کو اس دور کے اندر آپ نے کہا کہ وسائل محدود ہوتے ہیں لیکن اب چیزیں کیونکہ سہل ہو گئی ہیں, آپ کو کوئی سیٹلائٹ کا لائسنس نہیں خریدنا, چھوٹے سے موبائل فون سے بھی چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب مدارس دینیہ کو اس دور کے اندر کہ جب آپ کا الیکشن ہو تو وہ آدھے سے زیادہ اس کی کیمپین جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے, کہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف اب آنا چاہیے کیونکہ اب یہ بنیادی ضرورت بن چکا ہے؟ بالکل صوبان بھائی, اس پہ اب موبائل کی آپ نے بات کی, یہاں میں ایک اور بات کر دوں کہ میں نے ایک موبائل کے اوپر گرافک ڈیزائننگ کا کورس کروایا تھا کہ موبائل پہ گرافک ڈیزائننگ کیسے کریں. اور آپ اس کی گرافکس کو دیکھیں نا تو بسا اوقات عام بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ موبائل کے اوپر کیا گیا کام. اور ایک چھوٹا سا کورس ریکارڈ کر کے میں نے فضلاء کو دیا تھا کہ آپ اس کو دیکھ کر اگر آپ کمپیوٹر نہیں خرید سکتے لیپ ٹاپ, تو میں آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں کہ آپ موبائل سے تھوڑے بہت پیسے کمانے پہ بھی جا سکتے ہو اور اسی سے کما لو اور پھر لیپ ٹاپ خرید لو. ہاں چلیں, یہ راستہ دیا ہے, یہ پورا طریقہ کار ہے. بالکل موبائل سے کماؤ اتنا اور اس طریقے سے کماؤ گے, طریقے بتائے اور پھر لیپ ٹاپ خریدو اور پھر دیگر ٹیکنالوجیز میں انٹری مارو. تو یقیناً ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. اگر آج یعنی اب میں اگر یہاں سے یہ کہوں کہ 1980 سے لے کر 2005 تک جو تبدیلی واقع ہوئی ہے دنیا میں, 2005 سے لے کر 2020 کو اگر ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ تبدیلی 2005 سے 2020 کے دوران کتنی تیزی سے آئی ہے. اور اس کے پیچھے سارا اس ڈیجیٹل چیزوں کا ہاتھ ہے. تو ہمیں اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے اپنی ضرورت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے, تو یقیناً آگے چل کے ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل بنیں گے جو کہ آج بھی ہمارے لیے بن رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ یہ کہوں کہ آج کل کسی نے بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ مدارس کی طرف آمد میرے حساب سے کم ہو گئی ہے, وہ گوگل سے آگے پوچھتا ہے یا یوٹیوب سے پوچھ لیں. بالکل. اور صرف یہ عوام کی بات نہیں ہے, علماء میں بھی ایک کثیر تعداد ہے کہ جو مفتی گوگل صاحب دامت برکاتہم سے یہ مسائل پوچھتی ہے. تو یہ دورانیہ بڑھتا چلا جائے گا. ابھی اے آئی آ گیا ہے تو لوگ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے, بالکل, عوام بھی اور خواص بھی. تو یہ دورانیہ جب آگے بڑھتا چلا جائے گا, اس سسٹمز کے پیچھے علماء تو نہیں بیٹھے, ایسے ہی بالکل بھی نہیں بیٹھے. آگے چل کے ہمیں کن کن چیزوں کا سامنا ہو سکتا ہے اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. تو یہاں سے ہم اس کا ابھی ہمارے پاس شاید کچھ تھوڑا سا ابھی بھی وقت بچا ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ ہم اگر اپنے رجال اپنے افراد تیار کر لیں دین کی حفاظت کے لیے یا دین کی اشاعت میں مزید بہتر کردار ادا کرنے کے لیے, تو ہم اپنے افراد تیار کر کے ان ٹیکنالوجیز ان کو سکھا کر ان چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں. تو ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن اگر آج تیار نہیں کریں گے تو یقیناً آگے چل کے بہت زیادہ مشکلات کا ہمیں سامنا ہوگا. تو
یہ بہرحال قابل توجہ بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس اہم چیز کو سامنے رکھ کے اس پہ آپ کام کر رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کا ثمر بھی آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور جس منصوبے و مقصد کو لے کر آپ نکلیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو سرخرو فرمائے، اپنے دین کو بھی سربلند فرمائے. اعجاز بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ. بنوریا میڈیا کو اپنی بہت ساری قیمتی مصروفیات میں سے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے آپ نے جا کے 3 گھنٹے کا سیشن دینا ہے، اس کے باوجود آپ اپنے وقت کو مینیج کر کے ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، اعجاز اللہ خان صاحب جو کہ ڈیجیٹل اسکلز کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. یہاں ہمارا پروگرام خاص مہمان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہوئی اور اس زندگی نے اور ان سانسوں نے وفا کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیں. جدید دنیا سے ہم آہنگ ہوں، جدید تقاضوں میں خود کو ڈھالیے، اور ان تمام چیزوں کو، ٹیکنالوجیز کو دین کے لیے، اسلام کے لیے ایک ہتھیار بنائیے اور دین کی اشاعت میں اس کو استعمال کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ملاقات ہوتی ہے کسی نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نگہبان.